बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सिर्फ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो ज़िमनी इलेक्शन के बारे में है और कल का दिन जो है बहुत अहम है पाकिस्तान की तारीख़ के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तक़बिल के लिए। हाल और मुस्तक़बिल की तकरीबन दारोमदार कल के इस ज़िमनी इलेक्शन पर है और इस ज़िमनी इलेक्शन में 20 हलके जो हैं सारी इम्पॉर्टेंट है, सारे ज़रूरी हैं और एक से बढ़कर एक अहमियत के हामिल हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इन 20 हलकों पर जमी हुई है। और ये हलके जो हैं ये जितने भी हलके हैं एक से बढ़कर एक अहम है और इसमें दोनों पार्टियां तो बज़ाहिर तो दो लग रही हैं, नून लीग और पीटीआई, लेकिन पीटीआई बामुकाबले 14-15 पार्टियां प्लस 90% टीवी चैनल्स और अमेरिका और इदारे ये सारे पीटीआई के मुकाबले में हैं। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें ये अहमियत क्यों इसको इतनी दी जाती है और सारी दुनिया की नज़रें इस पर क्यों हैं, तकरीबन आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो ख़ास बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें एक तो पाकिस्तानी कौम का जो है गैरत उसमें छुपी हुई है कि एक उसमें ज़मीर का मसला है। तीसरा जो है पाकिस्तानी कौम अपने आप को खुददार कहना चाहती है, वाकई खुददार है। और क्या पाकिस्तानी कौम दूसरों की खैर या उसके नीचे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके साथ बराबरी के सतह पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, या उसके नीचे ग़ुलामी की ज़िंदगी वो पसंद कर लेते हैं, या एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान ने कहा था, वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो ज़िंदगी उसको पसंद है। इस ज़िमनी इलेक्शन का, क्योंकि ये जो ज़िमनी इलेक्शन आया है, ये हो रहे हैं, ये वजह सिर्फ़ और सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ये ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि मैं कोई अड्डे नहीं दे सकता, न देना चाहता, और न मैं किसी दूसरों के जंग में अपने आप को मुलव्वस करना चाहता हूँ, न किसी के जंग में लड़ना चाहता हूँ और न जंगों से मसले हल होते हैं। तो इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद रूस का जाना भी एक बहाना है, लेकिन बाहर क्या यही एक इशू बना और फिर रिजीम चेंज की जो बातें और वो जो मुरासला और यहाँ तक के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला बना। फिर जो है ना तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और उसके बाद फिर इमरान खान को हटाया गया। इसके बाद फिर इमरान खान के जो अपने कारिंदे थे वो फिर लोटे बन गए और कौमी असम्बली में भी और सूबाई में भी। सूबाई में जब 20 लोटे बन गए तो क्या नाम है, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत बन गई, वो वज़ीर आला बन गए, उस्मान बुज़दार को हटाया गया। तो क्या हुआ, आज उसका फ़ैसला होना है। अब इसमें कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को के सामने रखना चाहता हूँ कि कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा। बाकी सर्वे तो आप लोगों ने और टीवी चैनल और इस किस्म की बातें तो आप लोगों ने सुनी होगी बहुत ज़्यादा। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी मान जाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा जलसे किसके बड़े हैं। नंबर 1, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के होते हुए अगर पीटीआई के जलसे बड़े हैं तो समझ लेना चाहिए कि पीटीआई का पलड़ा भारी है। नंबर 2, ये जो चेहरे हैं ये चेहरा शिनास लोग पढ़ सकते हैं,
کون سے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, تکے ہوئے ہیں. آج میں نے عمران خان کو ایک جو صحافیوں کی وہ ایک پروگرام بنایا تھا, اس میں میں نے عمران خان کو, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اتنا حشاش بشاش کہ اتنا, وہ تو ایز اے پرائم منسٹر جب تھا اس وقت بھی اتنا حشاش بشاش نہیں تھا, کوئی پریشانی اس کے چہرے پر نہیں تھی. چہرے اس کے کس کے مرجھائے ہوئے ہیں؟ نمبر 2. نمبر 3, ڈر رہے ہیں تو کون ڈر رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ سنا ہے کہ الیکشن کے دوران کسی حکومت نے یہ کہا ہے کہ سندھ والے لوگ کے پی کے نہیں آئیں گے, یا کے پی کے والے پنجاب نہیں آئیں گے, یا پنجاب والے کے پی کے نہیں آئیں گے؟ کبھی سنا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں, اب بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو کے پی کے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. دریا خان پل جو ہے, جو دریائے سندھ کے پنجاب اور کے پی کے کا جو دریا ہے, کنٹینر لگا کے علی امین نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا, کنٹینر ڈرے ہوئے ہیں. یہ ہے تیسرا. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کے لوگ پکڑ رہے ہیں, کون پکڑوا رہے ہیں. یہ سارا جو ہے یہ خوف طاری ہو چکا ہے ان لوگوں پر, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر آپ لوگ جیتتے ہیں اور آپ لوگوں کا پلڑا باری ہے تو پھر تو خوف کس بات کی, پھر تو میدان حاضر ہے. لیکن مردوں کو زندہ کرنا, زندوں کو مردہ کرنا, یہ ان لوگوں نے جو ٹریجڈی کے لی ہے. اور جو پولنگ ایجنٹس کے بارے میں آج تو شکر ہے سپریم کورٹ نے وہ فیصلے سارے تقریباً وہ سنا دیے. لیکن کیا ہے, جتنے بھی حرب انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ سارے ایک ڈرے ہوئے شخص کی طرح حرب استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھوکے, فراڈ, دھاندلی کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہر قسم کے حربے وہ استعمال کریں گے. کل 5 بجے تک وہ کوشش کریں گے کہ جو بھی حربہ دھاندلی کا ہو وہ استعمال کریں. اور کل آپ دیکھیں گے, میری یہ بات یاد رکھنا کہ کل کا الیکشن ہے, کل آپ خود دیکھیں گے کہ کس کس پولنگ سٹیشن پر, جن پر پولنگ سٹیشن پر ان لوگوں کی پوزیشن خراب ہوگی, وہاں یہ جھگڑا اس قسم کا ماحول بنائیں گے کہ آپ پولنگ بند ہو جائے, ووٹ نہ ڈال سکیں, یا ووٹ ڈالنے کی شرح بہت کم ہو. لیکن پی ٹی آئی کی جیت اس وقت یقینی ہوگی جب ووٹ کی شرح زیادہ ہوگی. ووٹ جتنے زیادہ پول ہوں گے اتنے ہی زیادہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. پی ٹی آئی والوں نے اگر اس ووٹ کو جو ان کے ووٹر ہیں, اگر ان کو پولنگ سٹیشن تک پہنچایا اور ووٹ ان کا پول کروایا تو پھر تو یقینی ہے پی ٹی آئی کی جیت. اب یہ جو سروے ہیں, آپ لوگوں نے ٹی وی چینل کے سروے, لیکن آزاد سروے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مطلب ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو اس طرح سمجھو کو جیتی ہوئی پارٹی کا وہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. یہ آزاد سروے کہہ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ جو لوکل سروے ہیں, لوکل سروے میں آپ اگر ٹی وی چینل والے دیکھتے ہیں تو بہت کم آپ کو نون لیگ والے نظر آتے ہیں کہ میں نے شیر کو ووٹ دینا ہے. تو یہ سروے بر کیا کل صحیح پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات ہے کہ جو بھی کل ووٹ ڈالیں, چاہے وہ نون لیگ سے تعلق اس کا ہو, پیپل پارٹی سے ہو, پی ٹی آئی سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, ووٹ پاکستان کی خاطر ڈالنا. کیونکہ آپ کے ووٹ سے, آپ کے ووٹ میں پاکستان کا مستقبل ہے, آپ کے ووٹ میں غریب عوام کا مستقبل ہے. اور یہ ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے. اگر آپ 2 شخص ہیں اور ایک یا 2 پارٹیاں, ایک اچھی ہے ایک بری ہے, اگر آپ بری پارٹی کو ووٹ دیں گے,
اور وہ پاکستان میں یا غریب عوام کے ساتھ جو بھی برائی کرے گی وہ پارٹی، اس میں آپ اس برائی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر آپ ایک اچھی پارٹی کو، ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے، اس میں بھی آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اگر وہ اچھے کام کریں یا غریبوں کا ساتھ دیں یا غریبوں کو ریلیف دیں تو اس میں آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ ضمیر کو مت بیچنا، کبھی ضمیر کو مت بیچنا، صرف اور صرف اللہ کی رضا، غریب عوام کا خیال کریں اور پاکستان کا خیال کریں اور ووٹ ڈالیں۔ انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو ایک جشن کا سما ہوگا اس وقت، جس وقت ابھی میں یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ پھر بھی میں کر لیتا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑی کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی شرط پسندی یا اس قسم کے ہتھ گنڈوں سے کی ضرورت نہیں ہے۔ جائیں اور اپنا ووٹ پول کیجئے اور شام کو رزلٹ کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔